تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں، اس پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہم اس پاک ذات کی حمد کرتے ہیں اور اس کی تمام اچھی تعریف کرتے ہیں۔ ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں اور ناشکری نہیں کرتے۔ جو اس کی نافرمانی کرے اسے ہم دور پھینکتے اور چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں، اسی کی طرف دوڑتے اور متوجہ ہوتے ہیں، اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اس کا سخت یقینی عذاب کافروں کو لاحق ہونے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے، رسول، چنیدہ اور خلیل ہیں۔ آپ نے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، امت کی خیر خواہی کی اور اللہ کی راہ میں کما حقہ جہاد کیا، یہاں تک کہ آپ کو آپ کے رب کی طرف سے یقین آ گیا، یعنی موت۔ اللہ درود السلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ اور تابعین پر، اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں۔ اما بعد، مومنوں کی جماعت، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ اگلوں اور پچھلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی وصیت کی کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ امت مسلمہ ماہ شعبان کا آدھا حصہ نکل چکا ہے اور اس کے دن و رات گزر گئے ہیں، اور اس میں سے تھوڑا سا ہی بچا ہے، مگر کچھ لوگ، اللہ ہمیں اور انہیں ہدایت دے، ابھی بھی باہمی دشمنی اور لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک اللہ شعبان کی درمیانی شب میں جھانکتا ہے اور سوائے مشرک اور کینہ پرور کے اپنی تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں نہ صیام کا اور نہ قیام کا ذکر فرمایا ہے، بلکہ باوقار عظیم مہینے کے استقبال کے وقت اپنی امت کو ایک عظیم چیز کا حکم دیا ہے، اور وہ ہے دل کی صفائی و پاکی اور رب کی توحید۔ وہ اس لیے کہ جب شعبان کا آدھا حصہ گزر چکا ہوتا ہے تو وہ اس کے ختم ہونے اور بعد والے مہینے کی آمد کا اعلان ہوتا ہے۔ جس نے اپنے سینے میں توحید اور اپنے دل کی صفائی و پاکی کو جمع کر لیا، اس نے اپنے رب کی رحمت و مغفرت کو واجب کر لیا، کیونکہ صاف دل ہی اللہ کے بندو ہر اس شبے سے بچا ہوتا ہے جو اللہ کی خبر کے معارض ہو، اور ہر شہوت سے پاک ہوتا ہے جو اسے اللہ سے دور کرے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا، دل کی صفائی و پاکی مطلق طور پر اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی ہے جب تک وہ 5 چیزوں سے نہ بچے: اس شرک سے جو توحید کے منافی ہو، اس بدعت سے جو سنت کے مخالف ہو، اس شہوت سے جو حکم کے خلاف ہو، اس غفلت سے جو ذکر کے منافی ہو، اور اس خواہش سے جو یکسوئیت اور اخلاص کے منافی ہو۔ ان کی بات ختم ہوئی۔ پاک صاف دل ہی تقوی ایمان سے لبریز ہوتے ہیں، پھر ان سے خیر، نیکی اور احسان کا فیض جاری ہوتا ہے۔ ایسے دل والے ہر خوبصورت اخلاق سے آراستہ ہوتے ہیں، اور ان کا ضمیر پاکیزگی اور دوسروں کے لیے بھلائی کی چاہت سے بھرا ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں میں سب سے زیادہ صاف سینے والے اور سب سے پاک پاکیزہ دل والے انبیاء اور پیغمبران ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی قوموں اور امتوں کے لیے خیر چاہا، ان کی خیر خواہی، رہنمائی، تعلیم اور ہدایت میں اپنی جانیں لگا دی۔ اللہ سبحانہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی نوح نے کہا، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ سنو، میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں، پس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے۔ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کے ہاں ہے۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا، اور اس نوح کی تابعداری کرنے والوں میں سے ابراہیم ہیں، جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے،
اور یہ نبی یہ کریم ابن کریم ہے اس کرتوت کے بعد جو ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا، اور جسے اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر بتلایا ہے، جب وہ ان پر قادر ہوئے تو کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اور رہی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ نے آپ کو کشادہ سینہ، صاف دل اور پاک نفس سے نوازا ہے۔ آپ کو اپنی رحمت، آپ کو اپنی دعوت کی تبلیغ کی راہ میں سخت ترین تکلیف دی گئی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ صاف سینہ والے اور سب سے زیادہ معاف کرنے والے تھے۔ صحیحین میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، آپ نبیوں میں سے کسی نبی کا قصہ بیان کر رہے ہیں، ان کی قوم نے انہیں مارا اور لہو لہان کر دیا، اور وہ اپنے چہرے سے خون پوچھتے ہوئے کہہ رہے ہیں اے اللہ میری قوم کو بخش دے، بے شک وہ نہیں جانتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم وارضاہم بھی انبیاء کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ پاک دل والے تھے۔ اللہ عز و جل نے ان کا وصف اپنے فرمان میں یوں بیان کیا ہے، اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا ہے وہ اس سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا ہو وہی کامیاب ہے۔ معرکہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے عزائم کو مہمیز دینا چاہا تو انہیں جنگ پر ابھارتے ہوئے فتح کا وعدہ فرمایا، اور تلوار لے کر فرمایا کون یہ مجھ سے لے گا؟ ان سب نے اپنے ہاتھ پھیلائے، ان میں کا ہر ایک انسان کہہ رہا تھا میں۔ آپ نے فرمایا کون اسے اس کے حق کے ساتھ لے گا؟ راوی کا کہنا ہے تو لوگ رک گئے، پھر ابو دجانہ نے کہا میں اسے اس کے حق کے ساتھ لوں گا۔ راوی کا کہنا ہے وہ اسے لیے اور اس سے مشرکین کے سروں کو پھاڑ دیا۔ صحیح مسلم۔ جب ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو موت آئی تو ان کا چہرہ دمک رہا تھا۔ جب ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ان عظیم مواقع کا ذکر نہیں کیا جن میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، بلکہ انہوں نے ایک دوسری چیز کا ذکر کرتے ہوئے کہا میرے نزدیک دو عمل سے زیادہ کوئی عمل بھی بھروسے کے لائق نہیں۔ پہلا میں اس معامل میں بات نہیں کرتا تھا جو مجھ سے متعلق نہیں، اور دوسرا میرا دل مسلمانوں کے لیے صاف تھا۔ صحابہ کے نزدیک فضیلت کا معیار دلوں کی پاکی تھا، عبادتوں کی کثرت اور طاعتوں کا تنوع نہیں۔ یاس بن معاویہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا ان کے نزدیک ان میں سب سے افضل وہ تھا جو سب سے زیادہ صاف سینہ والا اور سب سے کم غیبت والا ہو۔ اولین جماعت کے نزدیک سینے کی پاکی و صفائی عورتوں کو چھوڑ کر صرف مردوں کے ساتھ خاص نہیں تھی، چنانچہ جب واقعہ عفق پیش آیا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب سے میرے بارے میں پوچھتے تھے اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میں میری برابری کر سکتی تھی۔ آپ نے پوچھا اے زینب تم نے کیا جانا اور کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، میں نے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانا ہے۔ صحیح بخاری۔ مستدرک حاکم میں ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ام حبیبہ نے مجھے اپنی موت کے وقت بلا کر کہا ہمارے درمیان وہ سب ہو سکتا ہے جو سوکنوں کے درمیان ہوتا ہے، اس قبیل کا جو کچھ واقع ہوا ہے اللہ اسے میرے اور تمہارے لیے معاف کر دے۔ عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ تمہارے لیے وہ سب معاف کرے اور اس سے تمہیں حلال کرے۔ ام حبیبہ نے کہا تم نے مجھے خوش کیا، اللہ تمہیں خوش کرے۔ عائشہ کہتی ہیں ام حبیبہ نے ام سلمہ کو بھی بلا بھیجا اور ان سے بھی اسی طرح کی بات کی۔ ہمارے سلف صالح رحمہم اللہ اپنے سینوں کی صفائی اور اپنے دلوں کی پاکی کا خیال رکھتے تھے اور اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ ابن الجوزی کی مناقب الامام احمد میں ہے حسن بن عبداللہ خرقی نے کہا میں نے احمد بن حنبل کے ساتھ ایک رات بتائی، میں نے دیکھا کہ وہ رو ہی جا رہے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو میں نے کہا اے ابو عبداللہ آج رات آپ بہت روئے، کیا سبب ہے؟ احمد نے کہا معتصم کا مجھے مارنا یاد آیا اور مجھ پر درس میں اللہ کا یہ فرمان گزرا اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔
तो मैं सजदा रेज हुआ और सजदा में उसे अपनी मार से आज़ाद कर दिया। वो कहा करते थे माफ़ करना अफजल है, और तुम्हें क्या फ़ायदा होगा कि तुम्हारा मुसलमान भाई तुम्हारी वजह से अज़ाब दिया जाए, लेकिन तुम उसे माफ़ कर दो और दरगुजर करो कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे, जैसा कि उसने तुमसे वादा किया है। और उनकी मुराद अल्लाह ताला का ये फरमान है, बल्कि उन्हें माफ़ कर देना और दरगुजर कर लेना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हारे कसूर माफ़ फरमा दे? अल्लाह कसूरों को माफ़ फरमाने वाला मेहरबान है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा, मैंने किसी को नहीं देखा है जिसके अंदर इब्न तैमिया से ज़्यादा दरगुजर करने, माफ़ करने और सीने की सफाई वाली खसलतें जमा हों। उनके किसी शागिर्द ने उन्हें उनके सबसे बड़े दुश्मन जो उन्हें सताया करता था कि मौत की बिशारत दी, तो इब्न तैमिया ने उसे झिड़का और उस पर नाराज़ हुए और कहा, तुम एक मुसलमान की मौत की बिशारत दे रहे हो? फिर उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और फ़ौरन उठे और मैयत के घर वालों की ताज़ियत की और उनसे कहा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप की जगह हूँ। मोमिनों की जमात मुबारक शरीयत दिलों को साफ रखने, सीनों की सफाई और सफ़ों की वहदत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ आई हुई है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में सफ़ें सीधी करने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदों अपनी सफ़ें सीधी करो, वरना अल्लाह तुम्हारे चेहरों के माबैन इख्तिलाफ डाल देगा। नबवी रहमहुल्लाह ने कहा, यानी तुम्हारे दरमियान दुश्मनी, कीना और दिलों का इख्तिलाफ डाल देगा। सहीहैन में है कि आदमी अपने भाई के सौदा पर सौदा ना करे, ना ही अपने भाई के पैगाम पर पैगाम दे, और ना ही अपने भाई के मोल भाव पर मोल भाव करे। और ये सब सीनों की पाकी व सफाई को बरकरार रखने के लिए है, बल्कि बंदे को अल्लाह की मगफिरत सीने की सफाई से हासिल हो सकती है। चुनांचे अल्लाह के बंदे अपने दिल को पाक साफ करो कि तुम्हारा गुनाह माफ़ हो। सही मुस्लिम में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोमवार और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और हर उस बंदे को बख्शा जाता है जो अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराए, सिवाय उस आदमी के जिसके और उसके भाई के दरमियान दुश्मनी हो। कहा जाएगा, उन दोनों को मोहलत दो यहाँ तक कि सुलह कर लें, उन दोनों को मोहलत दो यहाँ तक कि सुलह कर लें, उन दोनों को मोहलत दो यहाँ तक कि सुलह कर लें। अल्लाह के बंदों, बेशक सीने की पाकी व सफाई रब्बानी नेमत और इलाही आतिया है, जिससे एक ऐसा मजबूत माशरा वजूद पाता है जिसे ना आंधियाँ हिला सकती हैं और ना उसमें फितने असरअंदाज हो सकते हैं, बल्कि ये दुश्मनों पर गलबा व फतह के असबाब में से है। अल्लाह का फरमान है, उसी ने अपनी मदद से और मोमिनों से तेरी मदद तायद की है, उनके दिलों में बाहमी उल्फत भी उसी ने डाली है। कुर्तुबी ने कहा, मोमिनों के दिलों का मुत्तहिद होना फतेह के उन असबाब में से है जिनसे अल्लाह ने अपने रसूल की तायद की है। साफ दिल वाले अपने दिलों की पाकी की वजह से उन बुलंद मकामात तक पहुँचते हैं जहाँ रोज़ेदार क़याम करने वाले अपनी नमाज और रोज़े से नहीं पहुँच सकते हैं। अहमद ने अपनी मुस्नद में अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से उस आदमी के बारे में रिवायत किया है जिसके मुताल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तुम्हारे सामने अहले जन्नत में से एक आदमी नमूदार होने वाला है। तो अंसार का एक आदमी नमूदार हुआ जिसकी दाढ़ी से वज़ू का पानी टपक रहा था। ऐसा 3 दिन 3 मरतबा पेश आया। लिहाजा अब्दुल्लाह बिन अमर ने उसके पास 3 रातें बिताई ताकि उस आदमी के अंदरूनी हालात जान सकें, मगर जब उसे ज़्यादा नमाज रोज़ा वाला नहीं देखा तो उन्होंने उससे पूछा। उसने इसके जवाब में कहा, उतना ही है जितना तुमने देखा है। हाँ, मगर ये कि मैं अपने नफ्स में किसी मुसलमान के लिए कोई कीना नहीं पाता हूँ और ना किसी से किसी खैर पर जिसे अल्लाह ने उसे दिया है हसद करता हूँ। अब्दुल्ला ने कहा, इसी चीज़ ने तुम्हें इस मर्तबे तक पहुँचाया है और यही वो चीज़ है जिसे हमें ताकत नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे अफजल इंसान के बारे में पूछा गया तो आपने ज़्यादा नमाज या ज़्यादा सदका या ज़्यादा रोज़े की तरफ तवज्जो नहीं दी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिल की सालिहियत और शिर्क, खयानत, कीना और हसद से उसकी पाकी पर तवज्जो दिलाई। अब्दुल्ला बिन अमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, लोगों में कौन सबसे अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मखमूमुल क़ल्ब, सच्ची ज़बान वाला। उन्होंने कहा, सच्ची ज़बान वाला, इसे तो हम जानते हैं, मगर मखमूमुल क़ल्ब क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो परहेज़गार पाक साफ इंसान है जिसमें ना की गुनाह हो, ना जुल्म व ज़्यादती, ना खयानत और ना हसद। जब खयानत,
کینہ اور حسد بدبختی کے اسباب میں سے ہیں تو اللہ دار بقا والوں کے دلوں سے انہیں نکال دے گا۔ لہذا سینے کی صفائی و پاکی آخرت کی نعمت سے پہلے دنیا میں جلدی نوازی جانے والی نعمت میں سے ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے۔ وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ صحیح بخاری میں ہے سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا اس کی صورت 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، اور جو ان کے بعد داخل ہوں گے وہ چمک میں آسمان کے سب سے خوبصورت ستارے کی طرح ہوں گے۔ ان کے دل کے ایک آدمی کے دل پر ہوں گے، ان کے درمیان نہ باہمی رنجش ہوگی اور نہ حسد۔ یونس صدفی نے کہا میں نے شافعی سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں دیکھا ہے۔ میں نے ان کے ساتھ ایک دن کسی مسئلے پر مناظرہ کیا، پھر ہم الگ ہو گئے۔ وہ مجھ سے ملے اور میرا ہاتھ پکڑا اور پھر فرمایا اے ابو موسیٰ کیا یہ درست نہیں کہ ہم بھائی بھائی رہیں اگرچہ ہم کسی مسئلے میں متفق نہ ہو سکیں؟ واحد بن سماک کا کسی آدمی سے اختلاف ہو گیا تو اس آدمی نے کہا کل میرے اور تمہارے درمیان وعدہ رہا ہم ایک دوسرے کو سرزنش کریں گے۔ ابن سماک نے کہا بلکہ میرے اور تمہارے درمیان کل کا وعدہ رہا ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے۔ آج سے ہم ایک دوسرے سے متعارف ہوئے اور ہم سے جو کچھ صادر ہوا اسے لپیٹ دیتے ہیں۔ وہ نہ تھا اور نہ ہوا، نہ تم نے کہا اور نہ ہم نے کہا۔ اگر عتاب ضروری ہے تو اچھے طریقے سے تمہارے بارے میں ہمیں ویسے ہی کہا گیا جیسے تمہیں ہمارے بارے میں کہا گیا۔ جو قطع تعلق رہا وہ کافی ہے، تم ویسے ہی جھیلے جیسے ہم جھیلیں، تو کیا ہی بہتر ہے کہ ہم الفت و دوستی کی طرف لوٹ چلیں جیسے پہلے تھے۔ اللہ کے بندوں ہمیں صاف سینوں اور پاک دلوں کی کتنی ضرورت ہے۔ اس بات سے زیادہ کوئی چیز آنکھ کو ٹھنڈا بخشنے والی اور غم و فکر کو دور کرنے والی نہیں ہے کہ آدمی صاف دل کے ساتھ جیے۔ جب کوئی نعمت کسی مسلمان کی طرف جاتے دیکھے تو کہے اے اللہ جو کوئی نعمت بھی جو کوئی بھی نعمت مجھے یا تیری مخلوقات میں سے کسی کو حاصل ہو وہ تو صرف تیری طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تیرے لیے حمد ہے اور تیرے لیے شکر ہے۔ اور جب اس کے برخلاف دیکھے تو اسے اپنے بھائیوں کے لیے ترس کھائے، ان کے دکھ سے دکھی ہو، ان کے لیے دعا کرے اور ان کی مدد کی کوشش کرے۔ اس طرح مسلمان پاک دل اور صاف سینے کے ساتھ اللہ سے راضی اور اس کے عذاب سے بچتے ہوئے جیے گا، اور قیامت کے دن سینے کی صفائی سے ہی نجات اور دل کی پاکی سے ہی کامیابی ملے گی۔ اللہ کا فرمان ہے جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے۔ اللہ کا فرمان ہے اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن عظیم میں برکت دے اور ہمیں سید المرسلین کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت چاہتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے لیے بہت زیادہ مبارک پاک تعریف ہے، جیسا کہ ہمارے رب کے جلال عظمت و کمال کے شائن شان ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ درود بھیجے آپ پر، آپ کے اہل خانہ پر اور ان لوگوں پر جو آپ کے طریقے و منہج پر چلیں۔ اما بعد، مومنوں کی جماعت، سینے کی صفائی و پاکی نیکی کی خصلتوں میں عظیم خصلت ہے، چنانچہ مسلمان کے لیے زیبا ہے کہ وہ اس پر توجہ دے اور اس کا اہتمام کرے، خصوصاً ان دنوں میں جب کہ ہم ماہ سیام کا استقبال کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے کہ روزہ دلوں کے بگاڑ کو ختم کرنے کا سبب ہے، اس لیے نفوس درگزر عفو اور معافی پر اقدام کریں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ماہ صبر کا اور ہر مہینے 3 دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے، اور وہ مغل الصدر یعنی سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے پوچھا مغل الصدر یعنی سینے کا کینہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کی گندگی۔ اسے احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ خطابی رحمہ اللہ نے کہا
مغل و صدر وہ کینہ و فساد ہے جسے انسان اپنے سینے میں پاتا ہے۔ سینے کو پاک صاف رکھنے میں جو چیزیں مددگار ہیں ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص، حکمرانوں کی اطاعت اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن پر مومن کا دل کینہ پرور نہیں ہوتا ہے: اخلاص عمل، حکمرانوں کی اطاعت اور جماعت کو لازم پکڑنا۔ ان کی دعائیں اس کے پیچھے ہوتی ہیں۔ ابن الاثیر نے کہا یہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے دلوں کی اصلاح کی جاتی ہے، چنانچہ جو انہیں مضبوط سے پکڑ لے اس کا دل خیانت، فساد اور برائی سے پاک ہوگا۔ سینے کی پاکی و صفائی کے اسباب میں سے ہے بدگمانی سے دور رہنا، کیونکہ بدگمانی آدمی کی بہت بری خصلت ہے۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانی سے بچو، یقین مانو کہ بعد بدگمانی یا گناہ ہے۔ سینے کی پاکی و صفائی کے اسباب میں سے تلاوت، حفظ، سیکھنے اور تدبر کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر توجہ دینا ہے۔ اس لیے کہ بندہ جس قدر اپنے رب کی کتاب پر توجہ دے گا اس کا سینہ صاف اور اس کا دل نیک ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ پھر اے مومنوں کی جماعت، آپ جان لیں کہ اللہ نے آپ کو ایک باوقار حکم دیا جس میں اس نے اپنے نفس سے شروع کیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر اور محمد کی آل پر، جس طرح تو نے درود نازل فرمایا ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر، بے شک تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد پر آل محمد پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور سارے صحابہ تابعین سے راضی ہو جا اور ان لوگوں سے راضی ہو جا جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کرے۔ ہم سے بھی ان کے ساتھ عفو کرم و جود سے راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمان کو غلبہ عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو رسوا کر دین کے حدود نواحی کی حفاظت فرما اور اس ملک اور مسلمانوں کے سارے ملکوں کو امن و اطمینان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حالات سدھار دے یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم تیرے فضل، احسان اور جود و کرم کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ تو ہر برائی سے مسلمانوں کے ملکوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ملک کے حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی حفاظت سے اس کی حفاظت فرما اور اپنی دیکھ بھال اور نگہداشت سے اس کی نگہبانی فرما یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو اس کی سلامتی، خوشحالی اور استحکام کو دوام بخش اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ جو ہمارے ملک کا اور مسلمانوں کے ملکوں کا برا چاہے تو اس کی تدبیر کو اس کی ہلاکت بنا دے۔ اے طاقتور غلبہ والے، اے ذی الجلال والاکرام، اے اللہ تو خادم الحرمین شریفین کو اس کام کی توفیق دی جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو، اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما اور ان کے ذریعے مسلمانوں کے کلمے کو جمع کر دیا یا رب العالمین۔ اے اللہ تو ان کے ولی عہد کو اس کام کی توفیق جس میں شہروں اور بندوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنے ایسے کام کی توفیق جو تجھے پسند ہو تو اس سے راضی ہو۔ اے اللہ تو ہمارے ملک کی سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ اپنی تائید سے انہیں تقویت دیا اور اپنے نگہبانی سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ان کے نشانوں کو درست کر دے، ان کے قدم جما دے۔ یا اللہ تو ان کا معین و مددگار بن جا اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو اپنی رحمت سے مسلمان مردوں عورتوں اور مومن مردوں اور عورتوں کو جو ان میں زندہ ہیں اور جو مر گئے ہیں سب کو بخش دے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو ہمارے باپوں ماؤں کی مغفرت فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا ہے۔ اے اللہ ان میں جو وفات پا گئے ان کی قبر پر شبنم وشرانی کر، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے آگ سے بچا لے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے، ہر چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبر پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے۔